अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा 300 रुपए की अक्ल। कहते हैं एक सिपाही चंद महीने की छुट्टी पर अपने घर आ रहा था। जब वो अपने गांव की तरफ जाने के लिए गाड़ी से उतरा तो एक और मुसाफिर उसके साथ हो लिया, जिसे उसी तरफ किसी दूसरे गांव जाना था। सिपाही खुश था कि चलो साथी मिल गया, दोनों बातें करते चलेंगे तो सफर की तकलीफ महसूस नहीं होगी। मगर हुआ ये कि दोनों खासी दूर तक इस हालत में चलते रहे जैसे उन्होंने बात ना करने की कसम खा रखी हो। अपने साथी की खामोशी से तंग आकर सिपाही ने कहा, भले आदमी, हम इतनी दूर से साथ साथ चले आ रहे हैं, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि अब तक तुमने कोई बात नहीं की। कुछ तो बोलो कि सफर आसानी से कटे। दूसरे मुसाफिर ने जवाब दिया, सुनो मियाँ, मैं यूं ही बात नहीं करता, एक बात करने का 100 रुपया लेता हूँ। सिपाही सफर की खामोशी से उकताया हुआ था। उसने झट जेब से 100 रुपया निकाला और अपने साथी की हथेली पर रखते हुए कहा, लो 100 रुपया ही लो, मगर खुदा के लिए कोई बात तो करो। उसके साथी ने 100 रुपए अपनी जेब में रखे और कहा, सुनो मियाँ, जो बात बाहर देखो वो घर जाकर मत बताओ। और इतना कहकर उसने फिर चुप साध ली। सिपाही का ख्याल था कि उसके बाद मुसाफिर कुछ और बातें करेगा, मगर वो खामोश ही रहा। कुछ देर की खामोशी के बाद सिपाही फिर उकता गया और कहने लगा, भले आदमी, तुमने 100 रुपया भी लिया और फिर जरा सी बात करके खामोश हो गए। भला ऐसे कहीं सफर कटता है? कुछ बात करो खुदा के लिए। मुसाफिर ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैं फिजूल बात नहीं करता, एक बात करने का 100 रुपया लेता हूँ। सिपाही ने जोश में आकर जेब से 100 रुपए निकाले और मुसाफिर की हथेली पर रखते हुए कहा, लो ये 100 रुपया और कोई बात करो। मुसाफिर ने 100 रुपया अपनी जेब में रखा और कहा, सुनो मियाँ, किसी बात पर शर्त ना लगाओ। और इतना कहकर उसने फिर चुप साध ली। सिपाही का ख्याल था कि मुसाफिर 100 रुपए और लेने के बाद कुछ देर तो बातें करेगा, मगर वो खामोश ही रहा। इस हालत में थोड़ा सा सफर ही तय हुआ था कि सिपाही को फिर उकताहट महसूस होने लगी। उसने कहा, भले आदमी, तुमने 100 रुपया और भी ले लिया और फिर जरा सी बात करके चुप हो गए। ये भी कोई तरीका है बात करने का? ऐसे कहीं सफर कटता है? भला कोई और बात करो। मुसाफिर ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैं एक बात करने का 100 रुपये लेता हूँ। सिपाही ने जोश में आकर जेब से 100 रुपये और निकाले और मुसाफिर की हथेली पर रखते हुए कहा, लो 100 रुपया और लो, मगर कोई बात करो खुदा के लिए। मुसाफिर ने 100 रुपये जेब में रखे और कहा, सुनो मियाँ, जो वादा करो उसे पूरा करो। और इतना कहकर उसने फिर चुप साध ली। सिपाही का ख्याल था कि मुसाफिर मुझसे अब तक 300 रुपए ले चुका है, अब वो कुछ देर बातें करेगा, मगर वो खामोश हुआ तो खामोश ही रहा। करीब था कि सिपाही उससे मजीद कोई बात करने की फरमाइश करता कि थोड़ी देर चलने के बाद ही वो जगह आ गई जहाँ से उन दोनों के रास्ते अलग हो जाते थे। उस मकाम पर पहुंचकर मुसाफिर ने कहा, लो मियाँ, यहाँ से हमारे रास्ते अलग हो जाते हैं, तुम अपने गांव को जाओ, मैं अपने गांव की राह लेता हूँ। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात जरूर कहूँगा, तुमने एक न दो, पूरे 300 रुपये खर्च करके मुझसे 3 बातें मोल ली हैं। इन पर अमल करोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे। और हाँ, क्योंकि तुमने इतनी देर तक मेरे साथ सफर किया है, इसलिए मुझ पर तुम्हारा एक हक और बनता है। अगर कभी किसी मुश्किल में फंस जाओ तो बगैर किसी झिझक के मेरे पास चले आना। लोग मुझे आकिल मियाँ कहते हैं और इस जगह से 4 कोस चलकर जो पहला गांव आता है वही मेरा गांव है। वहां पहुंचकर तुम जिस किसी से मेरा पता पूछोगे वो बता देगा। लो अब खुदा हाफिज। इतना कहकर आकिल मियाँ ने अपने गांव का रास्ता लिया और सिपाही अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। कुछ दूर गया होगा कि उसे एक गड्ढे में तरबूज की बेल नजर आई, जिसमें एक बड़ा सा तरबूज लगा हुआ था। वो हैरान होने लगा कि यह मौसम तो तरबूज का है ही नहीं, फिर इस तरबूज की बेल में इतना बड़ा तरबूज कैसे लग गया। वो खुदा की इस कुदरत पर हैरान होता हुआ अपने गांव पहुंचा। उसकी बीवी उसे देखकर बहुत खुश हुई और उसने जल्दी जल्दी उसके लिए पराठे और अंडों का सालन तैयार किया। सिपाही को भूख तो खूब लग रही थी। उसने बड़े बड़े निवाले लेकर पराठे अपने पेट में पहुंचाए, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए एक बड़ी सी डकार ली और फिर कहने लगा, कुदरत के खेल भी कैसे अजीब हैं। मैंने रास्ते में एक ऐसी अजीब बात देखी कि अब तक हैरान हो रहा हूँ। बीवी ने बड़े इश्तियाक से पूछा, कैसी चीज? सिपाही ने जवाब दिया, एक जगह रास्ते से जरा हटकर एक गड्ढे में एक तरबूज की बेल में बड़ा सा तरबूज लगा हुआ था। ये कैसे हो सकता है? बीवी बोली, ये तरबूज का मौसम तो है नहीं। यही बात तो हैरानी की है। सिपाही ने कहा,
نہیں نہیں, بیوی نے کہا, تمہیں دھوکا ہوا ہوگا. نہیں, میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ارے بھائی, ہم بھی تو سنیں کیا دیکھا ہے تم نے اپنی آنکھوں سے. باہر سے یہ آواز آئی تو سپاہی اور اس کی بیوی دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا. دروازے میں سپاہی کا ایک پرانا دوست کھڑا ہوا تھا جس کا نام ناظر تھا. سپاہی آگے بڑھ کر ناظر سے بغلگیر ہوا اور اسے اپنے پاس بٹھایا. ناظر نے بیٹھتے ہی کہا, اب کے تو بہت دنوں بعد آئے ہو دوست. ہاں بھائی, سپاہی نے جواب دیا, چھٹی ہی نہیں ملتی تھی, چھٹی ملتے ہی سیدھا چلا آیا ہوں. بیوی ہنستے ہوئے کہنے لگی, اور آتے ہی ایک ایسی بات بتائی ہے جس کا مجھے یقین ہی نہیں آتا. انہوں نے راستے میں ایک تربوز کی بیل دیکھی ہے, کہتے ہیں کہ اس میں اتنا بڑا تربوز لگا ہوا تھا. ہاں ہاں, سپاہی نے کہا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, لیکن تربوز کا تو یہ موسم ہے ہی نہیں. ناظر نے کہا, موسم ہے تو نہیں, سپاہی نے کہا, مگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک گڑھے میں ایک بیل میں لگا ہوا تھا. تم چاہو تو تمہیں بھی دکھا سکتا ہوں, کچھ زیادہ دور نہیں ہے. میں نہیں جانتا, ناظر نے کہا, تم سپاہی لوگوں کو اس طرح کی جھوٹی سچی باتیں گڑھنے کی عادت ہوتی ہے. میں شرط لگا کر کہہ سکتا ہوں کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو. اس پر سپاہی نے کہا, اور میں شرط لگا کر کہتا ہوں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. اس بات پر سپاہی کی بیوی کہنے لگی, اس کا فیصلہ تو بڑا آسان ہے, تم دونوں اس جگہ جا کر دیکھ آؤ, جھوٹ سچ کا فیصلہ اپنے آپ ہو جائے گا. مگر مجھے پہلے ہی یقین ہے کہ تم جھوٹے ہو, ناظر بولا. میں سچا ہوں, سپاہی نے کہا. رہی شرط, رہی. ٹھیک ہے, ناظر نے کہا, اب تو دیر ہو چکی ہے, میں صبح سویرے ہی آ جاؤں گا, پھر تم مجھے اس جگہ لے چلنا. اگر وہاں تربوز موجود ہوا تو تم جیتے, اور اگر نہ ہوا تو میں جیتا. شرط جیتنے والے کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ ہارنے والے کے گھر کی جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی. منظور ہے؟ منظور ہے, سپاہی نے کہا. ناظر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا, لو اب میں چلتا ہوں, صبح ہی صبح آ جاؤں گا اور پھر اس جگہ چلیں گے. اگلے دن ناظر سویرے ہی آ پہنچا اور سپاہی اسے ساتھ لے کر اس گڑھے کی طرف روانہ ہوا جہاں اس نے تربوز کی بیل میں تربوز لگا دیکھا تھا. آخر ایک کوس کا فاصلہ طے کر کے وہ اس جگہ پہنچے. سپاہی ناظر کو ساتھ لیے ہوئے اس گڑھے میں اترا تو ایک نظر ڈالتے ہی اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. وہاں تربوز تو کیا, تربوز کی بیل کا بھی نام و نشان نہ تھا. بھائی کہاں ہے تمہارا تربوز؟ ناظر نے پوچھا. کل تو یہی تھا, سپاہی نے کہا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. مجھے اس وقت بھی یقین تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, اور اب بھی یقین ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, ناظر نے کہا. سپاہی کہنے لگا, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جانور اسے بیل سمیت کھا گیا ہے. اب جو جی میں آئے کہو, ناظر نے ہنستے ہوئے کہا. تم شرط ہار چکے ہو, اب گھر واپس چلو. اب میں تمہارے گھر کی جس چیز کو سب سے پہلے ہاتھ لگاؤں گا وہ میری ہو جائے گی. سپاہی نے کچھ جواب نہیں دیا, منہ لٹکائے ناظر کے ساتھ واپس گاؤں آ گیا. ناظر نے جو چال چلی تھی وہ سپاہی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی. سپاہی کے ہاتھ سے اٹھ کر وہ سیدھا اس گڑھے پر آ گیا تھا اور وہاں سے تربوز سمیت بیل کو اکھاڑ کر کہیں دور پھینک آیا تھا. اس طرح اس نے پہلے ہی سے شرط جیتنے کا پکا انتظام کر لیا تھا. سپاہی نے شرط لگانے کو تو لگا لی تھی, مگر اب پچھتا رہا تھا. وہ سوچ رہا تھا کہ خدا معلوم ناظر میرے گھر کی کس چیز کو ہاتھ لگا دے اور شرط کے مطابق مجھے وہ چیز اسے دینی پڑے. اگر اس نے میرے کسی بیٹے پر ہاتھ رکھ دیا تو, یا اس گائے کو چھو لیا جو روز 30 سیر دودھ دیتی ہے, اور اس جیسی گائے اس علاقے میں کسی کے پاس نہیں. یا اللہ, میں کیا کروں؟ یہ بلا سوچے سمجھے میں نے کیا مصیبت مول لے لی. وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اسے عاقل میاں کا خیال آیا. اس نے سوچا کہ عاقل میاں کے پاس چلنا چاہیے, ہو سکتا ہے ان کی مدد سے میں اس مشکل سے نکل جاؤں. یہ سوچ کر اس نے ناظر سے کہا, اس سے پہلے کہ میں وعدے کے مطابق تمہاری شرط پوری کروں, مجھے اجازت دو کہ اپنے ایک دوست سے مل آؤں. اس کے بعد تم میرے گھر کی جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے وہ تمہاری ہو جائے گی. ناظر نے جی میں سوچا کہ شرط تو میں نے جیت ہی لی ہے, اب ایک آدھ دن انتظار کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے. اس نے سپاہی کو اجازت دے دی کہ وہ جا کر اپنے دوست سے ملائے. سپاہی نے سیدھا عاقل میاں کے گاؤں کا رخ کیا. ایک گلی میں چند بچے کھیل رہے تھے. اس نے ان سے پوچھا, بچوں تم عاقل میاں کا گھر جانتے ہو؟ ہاں جانتے ہیں, بچوں نے کہا. تو ذرا بتا دو مجھے, سپاہی نے کہا. بچے ذرا شرارتی تھے. انہوں نے کہا, ایسے تو ہم نہیں بتائیں گے, پہلے یہ بتائیے کہ آپ ہمیں کیا دیں گے. تم عاقل میاں کا گھر بتا دو گے تو میں تمہیں بہت سا گڑ دوں گا. بچے مان گئے اور سپاہی کو ساتھ لے کر عاقل میاں کے گھر کی طرف چل دیے.
کچھ دیر بعد وہ ایک اور گلی میں جا پہنچے اور وہاں ایک گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، وہ رہا عاقل میاں کا گھر، اب لائیے ہمیں بہت سا گڑ دیجیے۔ قریب ہی ایک پنساری کی دکان تھی۔ سپاہی بچوں کو لے کر دکان پر پہنچا اور دکاندار سے کہنے لگا، میاں دکاندار، ان بچوں کو ایک سیر گڑ دے دو۔ بچے شرارتی تو تھے ہی، کہنے لگے، نہیں جناب، آپ نے ہمیں بہت سا گڑ دینے کا وعدہ کیا ہے، ہم ایک سیر گڑ نہیں لیں گے، وعدے کے مطابق بہت سا گڑ دیجیے۔ سپاہی نے دکاندار سے کہا، اچھا بھائی، انہیں 2 سیر گڑ دے دو۔ بچے پھر کہنے لگے، نہیں، ہم 2 سیر نہیں، بہت سا گڑ لیں گے۔ سپاہی نے گڑ کی مقدار 2 سیر سے 3 سیر، 3 سیر سے 4 سیر اور 4 سیر سے 5 سیر کر دی، مگر شرارتی بچے ایک ہی رٹ لگائے جا رہے تھے کہ آپ نے ہمیں بہت سا گڑ دینے کا وعدہ کیا ہے، اب وعدے کے مطابق بہت سا گڑ دیجیے۔ سپاہی اور بچوں کی تکرار بڑھی تو دکان کے سامنے لوگوں کا میلہ سا لگ گیا۔ شور سن کر عاقل میاں اپنے گھر سے نکلے تو سپاہی کو بچوں اور تماشا دیکھنے والے لوگوں میں گھرا پایا۔ وہ آگے بڑھ کر سپاہی سے بغل گیر ہوئے اور بولے، ارے میاں، تم اور یہ میلہ کیسا لگا رکھا ہے بچوں نے تمہارے گرد؟ سپاہی نے جواب دیا، میں نے ان سے آپ کے گھر کا پتہ پوچھا تھا اور ان سے وعدہ کیا تھا کہ انہیں بہت سا گڑ دوں گا، اب میں انہیں 1 سیر گڑ دیتا ہوں تب نہیں مانتے، 5 سیر گڑ دیتا ہوں تب بھی نہیں مانتے، بس ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے کہ وعدے کے مطابق ہمیں بہت سا گڑ دو، سمجھ میں نہیں آتا کہ ان سے کیسے جان چھڑاؤں۔ عاقل میاں نے یہ سن کر کہا، اول تو تمہیں ان بچوں سے وعدہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جب وعدہ کیا ہے تو پورا بھی کرو، یہ تو کسی طرح مانتے ہی نہیں۔ سپاہی نے کہا، آپ ہی کچھ کریں۔ اچھا، یہ کہہ کر عاقل میاں نے دکاندار سے 1 سیر گڑ لیا، پھر دکاندار سے ترازو لے کر اس کے ایک پلڑے میں 1 پاؤ گڑ رکھا اور دوسرے پلڑے میں 3 پاؤ گڑ رکھا۔ اس کے بعد بچوں سے کہنے لگے، کیوں بھائی، تھوڑا سا گڑ کون سا ہے؟ بچوں نے پاؤ گڑ کی طرف اشارہ کر دیا۔ اور بہت سا گڑ کون سا ہے؟ بچوں کی انگلیاں 3 پاؤ گڑ کی طرف اٹھ گئیں۔ اس پر عاقل میاں نے کہا، لو اٹھاؤ یہ اپنا بہت سا گڑ اور بھاگ جاؤ۔ لڑکے 3 پاؤ گڑ لے کر چلے گئے اور عاقل میاں سپاہی کو ساتھ لے کر اپنے گھر آ گئے۔ انہوں نے اس کی خاطر تواضع کی اور گھر کی خیر خیریت دریافت کی۔ سپاہی نے ایک ہی سانس میں اپنی ساری بپتا سنا دی۔ عاقل میاں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور بولے، میرے بھائی، تم نے 300 روپے خرچ کر کے عقل کی 3 باتیں مول لی تھی، مگر ان میں سے ایک پر بھی عمل نہ کیا۔ اگر تم ان باتوں پر ذرا بھی عمل کرتے تو تمہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں نے پہلی بات تم سے یہ کہی تھی کہ جو بات باہر دیکھو وہ گھر جا کر مت بتاؤ۔ اس کے باوجود تم نے باہر دیکھی ہوئی بات گھر جا کر بتائی اور تم پر آفت آئی۔ دوسری بات یہ کہی تھی کہ کسی بات پر شرط مت لگاؤ، اس کے باوجود تم نے شرط لگائی اور اس کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ تیسری بات میں نے تم سے یہ کہی تھی کہ جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو، اس پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ تم ابھی ابھی دیکھ چکے ہو۔ پر خیر، جو ہوا سو ہوا، تم مصیبت کے مارے یہاں تک آئے ہو تو تمہیں اس مصیبت سے نکالنا میرا فرض ہے۔ اس کے بعد عاقل میاں نے سپاہی کو چند باتیں سمجھائیں کہ اسے کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اصرار کر کے سپاہی کو 1 رات کے لیے اپنے پاس مہمان رکھا۔ دوسرے دن سپاہی عاقل میاں سے رخصت ہو کر اپنے گاؤں پہنچا اور جاتے ہی ناظر کو بلوایا۔ سپاہی نے اس سے کہا، مجھے جس آدمی سے ملنا تھا مل آیا ہوں اور اب اپنے وعدے کے مطابق تمہاری شرط پوری کرنے کو تیار ہوں۔ تم کل صبح یہاں آ جانا، اس کے بعد تم میرے گھر کی جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے وہ تمہاری ہو جائے گی۔ ناظر یہ سن کر خوش خوش اپنے گھر چلا گیا۔ اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے کہ بس اب سپاہی کی گائے میرے قبضے میں آ جائے گی۔ ادھر سپاہی نے یہ کیا کہ عاقل میاں کی ہدایت کے مطابق منہ اندھیرے ہی اپنے بیوی بچے اور گھر کی تمام قیمتی چیزیں چھت پر پہنچا دی اور گائے کو بھی کھینچ تان کر اوپر چڑھا دیا۔ صبح ہوئی تو ناظر خوشی سے جھومتا ہوا سپاہی کے پاس آیا۔ سپاہی نے اس سے کہا، شرط کے مطابق میرا مکان حاضر ہے، اس کی جس چیز کو تم ہاتھ لگاؤ گے وہ تمہاری ہو جائے گی۔ یہ سنتے ہی ناظر اس کوٹھری کی طرف بڑھا جس میں گائے باندھی جاتی تھی، مگر کوٹھری خالی تھی۔ وہ سپاہی سے پوچھنے ہی لگا تھا کہ چھت پر سے گائے کے ڈکرانے کی آواز آئی۔ وہ سمجھ گیا کہ سپاہی نے گائے کو چھت پر چڑھا دیا ہے۔ اسے بڑا طیش آیا۔ اسی طیش میں وہ صحن میں آ کر چھت پر چڑھنے کے لیے زینے کی طرف بڑھا۔ یہ زینا لکڑی کا تھا۔ جیسے ہی اس نے چھت پر چڑھنے کے ارادے سے زینے کے ڈنڈے کو ہاتھ لگایا، سپاہی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، بس تمہاری شرط پوری ہو گئی، تم نے زینے کے ڈنڈے کو ہاتھ لگایا ہے، اس لیے شرط کے مطابق یہ ڈنڈا تمہارا ہو گیا۔
ये डंडा लो और ठंडे ठंडे अपने घर जाओ। ये कहते हुए सिपाही ने जीने का डंडा निकालकर नाजिर के हाथ में थमा दिया। नाजिर मुंह लटकाए सिपाही के घर से निकला। गांव वालों को इस शर्त की पहले से खबर हो चुकी थी और वो तमाशा देखने के लिए बाहर मौजूद थे। नाजिर ने सबको ये बात बता दी थी कि वो सिपाही की गाय को हाथ लगाएगा और इस तरह सिपाही की गाय उसकी हो जाएगी। मगर जब वो लकड़ी का एक मामूली सा डंडा हाथ में लिए घर से बाहर निकला तो उसमें इतनी हिम्मत ना थी कि किसी से नजरें चार कर सके। लोगों को सारी बात मालूम हुई तो वो एक अरसे तक नाजिर का मजाक उड़ाते रहे। सच है, लालची लोगों की चालों को कुदरत इसी तरह उन पर ही उलट दिया करती है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही मजीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। शुक्रिया।